أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 9 تک کی آیات انشاءاللہ آج آپ کے سامنے تفسیر کی شکل میں پیش کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 4 سے 9 تک کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، یہ تھا سورہ شعراء کی آیت نمبر 4 سے 9 تک کا ترجمہ۔ سامعین اکرام، یہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ کل یعنی پچھلی ٹیوزڈے کو جو پہلی کلاس ہوئی، اس کلاس میں ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 سے 3 تک کی آیات مطلب جو ہے تفصیل سے ہم نے 4 تک کی آیات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سماعت فرمائی تھی۔ اس میں جو باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں وہ اس طرح تھی کہ اس سورے کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ قرآن ایک سہل زبان اور انداز کے ساتھ ایک معجزاتی کلام انسانوں کو عطا کیا گیا ہے جو کتاب مبین ہے۔ جب اس کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے اور انتھک کوششوں میں مگن نظر آتے تھے۔ ہر وقت تبلیغ دین کا کام کرتے ہوئے لوگوں کی طرف جاتے اور انہیں دین کی طرف بلاتے اور اللہ کا کلام مطلب جو ہے سنانے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی انتھک کوشش کے باوجود ان قریش کے لوگ ایمان نہ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں غمگین ہو گئے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس مطلب جو ہے دی گئی اس سورے کے آیت کے ذریعے سے کہ پریشان نہ ہو اور نہ غم کریں، آپ کا کام صرف دعوت، تبلیغ، بشارت دینا اور انذار ہے، پھر ہدایت دینا نہ دینا یہ کام تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ جو اس کی رغبت اور اس کی چاہ رکھے گا، اللہ رب العالمین راہ راست کی طرف اس کی راہیں کھول دے گا اور انہیں ہدایت عطا کرے گا، اور جو نہ چاہے اسے مطلب جو ہے زبردستی آمادہ کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مشیت یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب جو ہے زبردستی کسی کو اس کی طرف مطلب جو ہے رغبت پیدا کروائے،
جو از راہ رغبت آتا ہے وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اللہ اگر چاہے تو نشانیاں معجزات پیش کر سکتا ہے اور اس کی قدرت بھی وہ رکھتا ہے، مگر اللہ امت کو آزادی انتخاب کے ساتھ اتارا ہے۔ اچھی راہیں بدی کی راہیں دونوں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر رکھ دی ہیں، اور شیطان کو بھی آزادی دے دی ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے۔ اب انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید ساری باتوں کے ساتھ سہل انداز میں ہدایت نامہ بنا کر اتارا گیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر جو صراط مستقیم پر گامزن ہوگا وہی کامیاب ہے۔ یہ ہے خلاصہ کل والی کلاس کا، یعنی سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کا۔ آئیے آج ہم آگے مطلب جو ہے مزید مطلب جو ہے آیات کی انشاءاللہ تفسیر سنیں گے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 9 تک کی آیات کا انشاءاللہ آج مطلب جو ہے ہم مفصل تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب آئیے ہم آیت نمبر 5 اور 6 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے نئی نصیحت بھی آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا ایک مذاق اڑا رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مطلب جو ہے ترجمے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بات کو واضح کر کے انسانوں کے سامنے بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مطلب جو ہے مشن پر انہیں معمور کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انتھک کوشش اور تبلیغ کے باوجود قریش نہ سنتے تھے اور نہ دھیان دیتے تھے، بلکہ مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے اور مسلسل انکار، ہٹ دھرمی اور جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے۔ اسی کا تذکرہ ان 2 آیتوں میں کیا گیا ہے جو آپ نے ابھی ترجمے کی شکل میں سنا۔ سامعین اکرام، ان 2 آیتوں کے اندر 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نصیحت کا آنا رحمت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے منہ موڑنا دل کی بیماری ہے جو انسان کو ناکامیوں سے ہمکنار کرتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑانا خطرناک جرم ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ انجام ضرور سامنے آ کر رہنے والا ہے، اور وہ بھی آخرت میں۔ سامعین اکرام، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بات کو واضح کرتے ہوئے انسانوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیا کہ یعنی جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ معقولیت کے ساتھ ان کو سمجھانے اور راہ راست دکھانے کی جو کوشش بھی کی جائے، اس کا مقابلہ بے رخی اور بے مطلب جو ہے اتفاقی سے مطلب جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ نہیں کہ ان کے دل میں زبردستی ایمان اتارنے کے لیے آسمان سے نشانیاں نازل کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پریشان ہو رہے تھے اور لوگ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ان سے مطالبات کر رہے تھے کہ آسمان سے کوئی فرشتے کیوں نہیں اترتے، خود اللہ رب العالمین مطلب جو ہے اتر کر کیوں مطلب جو ہے ہم سے ہم کلام نہیں کرتا، اور ہم میں سے تم مطلب جو ہے کیسے مطلب جو ہے معتبر ہو گئے جبکہ ہمارے اندر بڑے بڑے سرداران ہیں، پیسے والے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے اور مطلب جو ہے غمگین ہوتے تھے کہ اس طرح میں کس طرح سے انہیں سمجھاؤں اور کیا چیز انہیں لا کر دے دوں تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں اور دین کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ ہمارے سامنے اس بات کو لے آیا کہ میں زبردستی میں اگر چاہوں تو آسمان سے نشانیاں کا نزول کر سکتا ہوں، بلکہ ایسے لوگ اس کے مستحق کیسے ہیں کہ جب ایک طرف انہیں سمجھانے کا حق پورا ادا کر دیا جائے اور دوسری طرف وہ بے رخی سے گزر کر خطی اور کھلی مطلب جو ہے تکذیب پر اتار آئیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حقیقت کا مذاق اڑانے پر اتر آئیں، تو ان کا انجام بد انہیں دکھا دیا جائے۔ یہ انجام بد اس شکل میں بھی انہیں دکھایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں وہ حق ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ساری مزاحمتوں کے باوجود غالب آ جائے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر ایک عذاب علیم نازل ہو جائے اور وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیے جائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اس شکل میں بھی ان کے
سامنے آ سکتا ہے کہ چند سال اپنی غلط فہمیوں میں مبتلا رہ کر وہ موت کی ناگزیر مطلب جو ہے منزل سے گزرے اور آخر پار ان پر ثابت ہو جائے کہ سراسر باطل تھا جس کے راہ میں انہوں نے اپنے تمام سرمایہ زندگی کھپا دیا، اور وہی حق وہی تھا جسے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے اور جسے یہ عمر بھر ٹھٹوں میں اڑا دیا گیا اور وہ مذاق اڑانے والوں ہی میں مطلب جو ہے شمار ہو گئے۔ اس انجام بد کے سامنے آنے کی چونکہ مطلب جو ہے بہت سی شکلیں ہیں اور مختلف لوگوں کے سامنے وہ مختلف صورتوں سے آ سکتا ہے اور آتا رہے گا، اسی لیے آیت میں نبأ کے بجائے انبأ کا جو ہے صیغہ جمع استعمال کیا گیا ہے، یعنی جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کی حقیقت آخر کار بہت سی مختلف شکلوں میں انہیں مطلب جو ہے معلوم ہو جائے گی۔ یہی وہ تذکرہ ہے جو اس آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر کیا گیا کہ ان کے سامنے حق آیا مگر یہ منہ موڑتے ہوئے رہ گئے، یہ جھٹلا رہے ہیں، عن قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے مختلف شکلوں میں جو آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک پیش کی گئی وہ شکلوں میں ان کے سامنے وہ مطلب جو ہے آئے گا اور مطلب جو ہے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہ گئے تھے۔ اس مطلب جو ہے تفسیر کے بعد اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 7 کی طرف مطلب جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ آیت نمبر 7 سورہ شعراء کی اندر جو بات پیش کی گئی وہ تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں ہم نے پیدا کیے۔ اس کا مطلب جو ہے تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، مگر مزید مطلب جو ہے اس سے جانے سے پہلے ہم مطلب جو ہے اس کی طرف بھی چلیں جہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کے مذاق اڑانے کے سلسلے میں جو تفصیلات مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے ان کے سامنے مطلب جو ہے جو بات لے آئی کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں اور قریب ان کی مطلب جو ہے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جس میں یہ مبتلا تھے۔ اس کی تفصیل کے لیے ذرا مطلب جو ہے آگے بڑھیں تو ہم مطلب جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں مطلب جو ہے لوگ منہ موڑ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ہٹ درمی اختیار کر رہے ہیں، مذاق اڑانے کے سلسلے میں قرآن کے متعدد مقامات پر اس کا ذکر جہاں بجا انداز میں کیا گیا ہے اور اس کا ذکر آیا ہے جن پر اللہ رب العالمین نے وعیدیں بھی سنائی ہیں اور عذابات کا ذکر بھی کیا ہے۔ ذرا آئیے ہم سورہ کہف آیت نمبر 57 کو بھی ایک نظر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آیت نمبر مطلب جو ہے سورہ کہف کی 57 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان انہوں نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، تو انہیں یہ ہدایت کی جائے کہ کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وعید مطلب سنا دی کہ کس طرح سے یہ لوگ منہ موڑتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف آنے سے ہچکچاتے ہیں، ہر دھرمی پر مطلب جو ہے اترے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ یہ لوگ مطلب جو ہے وہ ہیں جو مطلب جو ہے ہر دھرمی پر اترے ہوئے ہیں اور مطلب جو ہے اسی سلسلے میں تک و دو کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دیا ہے اور وہ اس کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اسی لیے انہیں مطلب جو ہے جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع کے سلسلے میں ہمارے سامنے سیرت کے جھروکوں سے یہ مطلب بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی تضحیق سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے بہت سارے اقوال اس میں سیرت میں منقول ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا ایک محفل میں چند منافق بیٹھے ہوئے گپ شپ لڑا رہے تھے، ایک نے پوچھا کہ اچھا کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ مطلب جو ہے عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ کل دیکھ لینا کہ یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، اور دوسرا بولا مزہ تو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ یا منافق نے ایک اور منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को देखिए, आप रोम और शाम के किले फतह करने के लिए जा रहे हैं। ये था वो अंदाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये लोग मजाक उड़ाकर कह रहे थे। तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वईद इनके सामने वाज़े कर दी कि इनके आंखों पर, इनके दिलों पर, इनके मतलब जो है कानों पर हमने गिरानी डाल दी है। इसी वजह से हिदायत की तरफ इन्हें बुलाओ तो भी वो इस हालत में आने वाले नहीं हैं। इसी मतलब जो है आयत को समझने के लिए जरा सूरह अनआम की आयत नंबर 10 को भी एक नजर देख लें, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मतलब जो है मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। ये मतलब जो है वो तफसील थी जिसमें मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर हमारे सामने बात को वाज़े कर दिया कि किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। सामीन इकराम, इस मजाक के सिलसिले में अगर हम चलें तो मतलब जो है हमें मतलब जो है जो तफसीलात मतलब जो है मुयस्सर आती हैं वो मतलब जो है इस तरह हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ वाज़े फरमाता है, यानी जब कोई शख्स या गुरोह दलील हुज्जत और खैर ख्वाह मतलब जो है नसीहत के मुकाबले में झगड़ालूपन पर उतर आता है और हक का मुकाबला झूठ और मकर फरेब के हथियारों से करने लग जाता है और अपने करतूतों का बुरा अंजाम देखने से पहले किसी के समझाने से और अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं होता, तो अल्लाह ताला भी इनके दिलों पर कुफल चढ़ा देता है और इनके कानों पर सदाए हक के लिए ये लोग बहरे हो जाते हैं। ऐसे लोग नसीहत से नहीं माना करते बल्कि हलाकत के गड़े में गिरकर ही इन्हें यकीन आता है कि वो हलाकत थी और इसकी राह पर वो बड़े मतलब जो है बढ़ते चले जा रहे थे। सामिन इकराम, इसी बात को मजीद अब हम आगे बढ़ें तो वहां मुझे और आपको सूरह अनआम की आयत नंबर 33 भी मतलब जो है नजर आती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं इससे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। यानी मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने मतलब जो है इस बात को ले आया कि ये लोग जो झुटलाते हैं, ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं वो वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए कि वाकया ये है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की आयात सुनानी शुरू न की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम के बहुत सारे लोग यानी सब लोग आपको अमीन और सिद्दीक मतलब जो है समझते थे और कहा करते थे, आपकी रास्तबाजी पर कामिल एतमाद रखते थे। उन्होंने आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाना शुरू किया, और दूसरे दौर में भी इनके अंदर कोई शख्स ऐसा न था जो मतलब जो है शख्सी हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार देने की जरूरत कर सकता हो। आपके किसी सख्त से सख्त मुखालिफत ने भी कभी मतलब आप पर यह इल्जाम नहीं लगाया कि आप दुनिया के किसी मतलब जो है मामले में कभी झूठ बोलने के मुर्तकब हुए हैं। उन्होंने जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की वो महज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की हैसियत से की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हुए इसने कहा कि हम आपको झूठा नहीं कहते मगर जो कुछ आप पेश कर रहे हैं इसे झूठ करार देते हैं। जंगे बदर के मौके पर मतलब जो है अखनस बिन मतलब जो है शरीक ने तखलिये में अबू जहल से पूछा, क्या मेरे और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा मौजूद नहीं है? सच बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम सच्चा समझते हो या झूठा? इसने जवाब दिया कि खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चा आदमी है, उम्र भर कभी झूठ नहीं बोला मगर जब लोह और मतलब जो है रो और सकायत और मतलब जो है हिजाबत और नबुवत सब कुछ मतलब जो है बनी कसी ही के हिस्से में आ जाए तो बताओ बाकी सारे कुरैश के पास क्या रह गया। इसी बिना पर यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है कि तकजीब दरअसल तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी की जा रही है, और जब हम तहम्मुल और बर्दबारी के साथ इसे बर्दाश्त किए जा रहे हैं और ढील पर ढील दिए जा रहे हैं तो तुम क्यों मुस्तरब होते हो, तुम क्यों परेशान होते हो? ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बंधाई गई है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
ہمیں مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے وضاحت مطلب جو ہے پیش کر دی کہ یہ لوگ کتنا بھی جھٹلائیں، یہ جتنا بھی مذاق اڑائیں، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ مطلب جو ہے دو رائے نہیں رکھتے کہ وہ سچے اور صدیق ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام سے، اس کے نزول سے وہ لوگ مطلب جو ہے ظلم کر رہے ہیں اور زیادتی پر اتر آئے ہیں۔ اسی بات کو آگے چلیں تو سورہ مومن کی آیت نمبر 83 سے 85 میں بھی مزید روشنی ڈالتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یوں مطلب جو ہے رہنمائی فرمائی۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی غم میں مگن رہے کہ جو ان کے پاس آیا تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ سامعین اکرام، ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ رسول کی بینات جب آئی تو وہ اسی علم میں مگن تھے، یعنی کون سا علم؟ یعنی اپنے فلسفے، سائنس اور قانون دنیاوی علوم اور پیشواؤں کے مطلب گھڑے پہ مذہبی افسانے اور دینیات ہی کو انہوں نے اصل مطلب جو ہے علم سمجھ بیٹھا، اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے علم کو انہوں نے ہیچ یعنی کمتر اور حقیر سمجھ کر اس کی طرف التفات نہیں کیا، یعنی اس کی طرف نہیں بڑھے۔ ہر دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ اسی دنیاوی علم کو صحیح مطلب جو ہے خزانہ ہنر سمجھتے ہیں، اور مطلب جو ہے اسی علم کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی میں مگن رہتے ہیں، اس کے مطالعہ کرتے ہیں، مگر دین کی طرف نہ آتے ہیں، نہ قرآن کریم کی باتوں پر مطلب جو ہے غور کرتے ہیں، نہ ٹہر کر اس پر مطلب جو ہے سوچ و بچار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر فرمایا کہ یہ اپنے علم ہی میں مگن رہے، اور مطلب جو ہے جب ان کے طرف پھر مطلب جو ہے عذاب کا آیا، پکڑ کا آیا، موت کا آیا، ان کو کھینچ کر اللہ رب العالمین کی طرف لے جایا گیا، تو ان کا یہ حال ہے کہ اس وقت توبہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان بس اس وقت تک نافع ہے جب تک کہ آدمی اللہ کے عذاب یا موت کی مطلب گرفت میں نہ آ جائے۔ عذاب آ جانے یا موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ہم مطلب جو ہے فرعون کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کے پاس مختلف سات مطلب جو ہے عذابات کے اس پر عطا کیے گئے، اور اس کے ذریعے سے اس کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی گئی، مگر ہر بار وہ جھٹلاتا رہا، ہر بار وہ مطلب اپنے غرور میں ضم میں مطلب جو ہے مبتلا رہا۔ جب آخر مطلب جو ہے بحر احمر میں جب اسے غرقاب کیا گیا، اس وقت پکار اٹھا تو اس کی مطلب جو ہے توبہ قبول نہیں کی گئی۔ سکرات سے پہلے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین جو توبہ کرتا ہے اخلاص و نیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے اور اس کی بات کو یعنی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین 5 اور 6 سورہ شعراء کی ان آیتوں میں واضح بتا دیا کہ منہ موڑنے والے یا جھٹلانے والے، تم سن لو کہ تمہارے لیے مطلب جو ہے اسی مصداق میں آگے بڑھنے کے نتیجے میں تمہارے لیے مطلب جو ہے وعیدیں ہیں، اور مطلب جو ہے مختلف شکلوں میں تمہاری مطلب جو ہے پکڑ ہونے والی ہے۔ تم مطلب جو ہے اللہ کو مطلب جو ہے للکارتے ہو، اس کے دین کو للکارتے ہو اور اس کو حقیر سمجھتے ہو، تو جب اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، وہاں سے تمہارا بچ کر نکلنا، وہاں سے معافی تلافی کرنا اور وہاں مطلب پچھتانا یا حسرت زدہ ہونا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اللہ رب العالمین آیت نمبر 7 کی طرف چلتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں کہا گیا اور ترجمہ ہے، اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں پیدا کیے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آیت نمبر 7 ہمیں دعوت دیتی ہے کہ عقل و شعور کا استعمال کرو۔ ہم تمہیں مطلب جو ہے دلائل کے ذریعے سے تمہارے سامنے بات کو واضح کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو اس آیتوں کی شروعات میں کتاب مبین مطلب ہے کہ آغاز کے ساتھ اسے کیا گیا اور کہا گیا کہ غم نہ کرو، ہم مطلب چاہیں تو تمہارے سامنے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے معجزات پیش کر سکتے ہیں، مگر ہمارے سامنے مطلب جو ہے یہ اصل نہیں ہے، بلکہ ہم مطلب جو ہے آزادی انتخاب رائے کے مزداق میں تمہارے سامنے بات کو رکھتے ہیں۔
جو بات مطلب جو ہے تم اخلاص و نیت کے ساتھ آگے بڑھو گے تو تمہارے لیے مطلب جو ہے راہیں کھلی ہوئی ہے. اگر تم منہ موڑتے ہو اور جھٹلاتے ہو تو پھر مطلب جو ہے اپنے ہی مطلب جو ہے کاموں میں مشغول رہو. جب تمہاری پکڑ آئے گی تو تم وہاں سے بچ کر نہیں جاؤ گے. یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 7 کے اندر اس نے دلائل کے ذریعے سے انسانوں کے دماغوں کو، ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا کر مطلب جو ہے دلائل کے ذریعے سے بات کو واضح کر رہا ہے کہ عقل و شعور کا استعمال کرو، ہم تمہیں دلائل پیش کرتے ہیں. یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر زمین کی بناوٹ، یعنی کہ تم نے نگاہ مطلب جو ہے زمین پر کیا نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے نباتات اس میں پیدا کیے ہیں. یعنی زمین کی بناوٹ کو دلیل کے طور پر انکار کرنے والے ہر دھرم مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین پیش کرتا ہے کہ ہم زمین اور اس کی پیداوار اور اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کو کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں پہچانا کہ جو شخص ان نشانیوں پر غور کرتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور جو غفلت اختیار کرتا ہے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے. اسی آیت کے سلسلے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے زمین کی نشانیوں میں غور نہ کیا وہ غفلت میں ڈوب گیا. اور اسی بات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین کی پیداوار کو اپنی قدرت اور وحدانیت کی دلیل بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو بتاتا ہے کہ جستجو سے حق کی طرف کسی کو نشانی کی ضرورت ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں کھول کر ذرا اس زمین کی رویدگی کو دیکھ لو، اس کی زرخیزی کو دیکھ لو، اسے معلوم ہو جائے گا کہ نظام کائنات کی جو حقیقت توحید اللہ کی شکل میں انبیاء علیہ السلام پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ نظریات صحیح ہیں جو مشرکین یا منکرین خدا پیش کرتے ہیں. زمین سے اگنے والی بے شمار انواع و اقسام کی چیزیں جن کثرت کے ساتھ اگ رہی ہیں، جن مادوں اور قوتوں کی بدولت اگ رہی ہیں، جن قوانین کے تحت اگ رہی ہیں، پھر ان کے خواص اور صفات میں اور بے شمار مخلوقات کی ان گنت ضروریات میں جو سریع مناسبت پائی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر صرف ایک احمق ہی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ سب کچھ کسی حکیم کی حکمت، کسی علیم کے علم، کسی قادر و توانا کی قدرت اور کسی خالق کے منصوبہ تخلیق کے بغیر بس یوں ہی آپ سے آپ ہو رہا ہے، یا ان سارے منصوبے کو بنانے اور چلانے والا کوئی اور خدا نہیں ہے بلکہ بہت سے خداؤں کی تدبیر نے زمین اور آفتاب و مہتاب اور ہوا اور پانی کے درمیان یہ ہم آہنگی اور اس کے وسائل سے پیدا ہونے والی نباتات اور بے حد و حساب مختلف انواع و جانوروں کی حاجات کے درمیان یہ مناسبت پیدا کر رکھی ہے. ایک ذی عقل مطلب جو ہے انسان تو اگر وہ کسی ہٹ دھرمی اور پیش کی تعصب میں مبتلا نہیں ہے، اس منظر کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے گا کہ یقیناً یہ اللہ کے ہونے اور ایک ہی خدا کے ہونے کی کھلی ہوئی علامتیں ہیں. ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی کیا ضرورت ہے جسے دیکھے بغیر انسان یعنی آدمی توحید کی صداقت کا یقین جسے نہیں آ سکتا. یعنی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ دیکھو کیسے مطلب جو ہے تم لوگ اس طرح کے مطلب جو ہے علل ٹپو مطلب جو ہے باتیں کرتے ہو. سامعین اکرام، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت پر واضح دلیل ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پانی سے، ایک ہی پانی سے مختلف پیداوار اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کو دیکھو، یہ تمہیں خاموشی سے اللہ کی عظمت دکھاتی ہے. سامعین اکرام، اس کی مزید تفصیلات کے لیے سورہ رعد آیت نمبر 4 کی طرف چلے تو اس کا ترجمہ ہمیں یوں مطلب جو ہے پیغام دیتا ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہوئے ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جس میں کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب مطلب جو ہے چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں.
یعنی ان آیتوں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نے مزید مطلب کھل کر زمین کی رویدگی اور اس کی مثال دے کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یعنی ساری زمین کو اس نے یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ اس میں بے شمار خطے مطلب جو ہے پیدا کیے ہیں، جو متصل ہونے کے باوجود شکل میں، رنگ میں، مادہ ترکیب میں، خاصیتوں میں اور قوتوں اور صلاحیتوں میں اور پیداوار اور کیمیاوی اور معدنی مطلب جو ہے خزانوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان مختلف خطوں کی پیدائش اور ان کے اندر طرح طرح کے اختلافات کی موجودگی اور اپنے اندر اتنی حکمتیں اور مصلحتیں رکھتی ہیں کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری مخلوقات سے قطع نظر صرف ایک انسان ہی کے مفاد کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی مختلف اغراض و مصالح اور مطلب جو ہے زمین کے ان خطوں کو گوناگونی کے درمیان جو مناسبتیں اور جو مطابقتیں پائی جاتی ہیں، انہی کی بدولت انسانی تمدن کو پھلنے پھولنے کے جو موقع بہم پہنچائے جاتے ہیں، وہ یقیناً کسی حکیم کی فکر اور کس کے سوچے سمجھے منصوبے اور اس کی دانش مندانہ ارادے کا نتیجہ نظر آتی ہے۔ ایسے ہی محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے کے لیے بڑی ہڑ دھرمی درکار ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت میں اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی قدرت اور حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی لطیف اشارہ اس آیتوں کے ذریعے سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کہیں بھی یکسانیت نہیں رکھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے مگر اس کے مطلب جو ہے خطے اپنے اپنے مطلب جو ہے رنگوں، شکلوں اور خاصیتوں میں جدا ہے۔ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی ہے مگر اس سے طرح طرح کے غلے مطلب جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ہی درخت ہے، اس کا ہر پھل دوسرے پھل سے کی نوعیت میں متحد ہونے کے باوجود شکل اور جسامت اور دوسری خصوصیتوں میں مختلف ہے۔ ایک ہی جڑ ہے، اس سے دو الگ تنے نکلتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی الگ انفرادی خصوصیت رکھتا ہے۔ ان باتوں پر جو شخص غور کرے گا کبھی یہ دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے گا کہ انسانی طبع اور میلانات اور مزاجوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ آگے چل کر اسی مطلب جو ہے اس میں ہمیں تفصیلات آئیں گی۔ اگر اللہ چاہے تو سب انسانوں کو یکساں بنا سکتا تھا، مگر جس حکمت پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ یکسانی کی نہیں ہے، بلکہ تنوع اور نگارنگی کی متقاضی مطلب ہے کہ سب کو یکساں بنا دینے کے بعد تو یہ سارا ہنگامہ موجود ہی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس مطلب جو ہے سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ زمین پر تم غور نہیں کرتے، تم نشانیاں تلاش کرتے ہو، معجزات مطلب جو ہے لینا چاہتے ہو، تو ذرا دیکھ لو کہ کس طرح ہم نے تمہارے سامنے مطلب جو ہے کھول کر دلیل زمین پیش کی ہے۔ ایک عقل رکھنے والے کے لیے یہ ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی تو اسے رب کی طرف مطلب جو ہے پیش قدمی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ آیت ہمیں تین بڑی حقیقتیں سکھاتی ہے۔ نمبر یہ کہ ہے کہ کائنات اللہ کی کھلی ہوئی کتاب ہے، سمجھنے، جاننے اور طلب رکھنے والوں کے لیے۔ دوسری حقیقت ہمارے سامنے ان آیتوں کے اس آیت کے ذریعے سے بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اور یہ زمین اور اس کی پیداوار اور اللہ کی قدرت، حاکمیت، حکمت کی دلیل ہے۔ اور تیسری بات ہمارے سامنے حقیقت کی شکل میں یہ لائی گئی کہ یہی نظام قیامت ہے اور دوبارہ زندگی کا ثبوت بھی اسی مطلب جو ہے زمین سے دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح زمین سوکھ کر بنجر ہو جاتی ہے اور آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو اسی مطلب جو ہے بنجر زمین میں اور اسی مطلب جو ہے سوکھی زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، لہلہاتے ہوئے باغات ابھر آتے ہیں۔ اسی طرح زندگی پر جب مطلب جو ہے آنکھیں کھل جائیں اور اس پر ایمانی مطلب جو ہے روح مطلب جو ہے اس میں پرواز کر جائے تو پھر وہی مطلب جو ہے روح اللہ کی طرف پیش قدمی کرتی ہے۔ یہی وہ ثبوت ہے جو مطلب جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ سامعین اکرام، آگے بڑھیں تو ہمیں آیت نمبر 8 کی طرف مطلب جو ہے اللہ رب العالمین آگے بڑھتے ہوئے مزید بات کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرح سمجھاتا ہے۔ آیت نمبر 8 سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، پہلی مطلب جو ہے چیز قرآن کی کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں دی گئی۔ دوسرا کہا گیا کہ تمہیں آزادی انتخاب رائے کے ساتھ مطلب جو ہے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم مطلب جو ہے معجزاتی طور پر فرشتوں کی شکل میں تمہیں مطلب جو ہے ہمارے دین کی طرف نہیں پھیر رہے ہیں۔
بلکہ تمہاری رغبت ہی مطلب جو ہے وہ پیش قدمی ہے جس کے ذریعے سے راستے صراط مستقیم میسر آتا ہے۔ تیسری چیز مطلب جو ہے آئی کہ تم جھٹلاتے رہتے ہو تو جھٹلاتے رہو، کوئی بات نہیں ہے، تمہیں مطلب جو ہے جب معلوم ہو جائے گا اس وقت تمہارا واپس پلٹنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ اب بھی تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ کہہ کر زمین کی مطلب جو ہے طرف اللہ رب العالمین نے دلیل پیش کی۔ اب مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے آیت کے اندر آیت نمبر 8 میں مطلب جو ہے کہا گیا کہ ہم تمہارے سامنے نشانیاں لے آتے ہیں، دلائل کی شکل میں پیش کرتے ہیں، مگر اس میں سے لوگ مطلب جو ہے اکثر مانتے نہیں ہیں۔ یہ دو باتوں کا تذکرہ ہے جو اس آیت میں کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں ان فی ذالک لآیات کہا گیا، یعنی آیت کا استعمال نشانی کے طور پر کیا گیا ہے، یعنی اس میں ایک نشانی ہے کہہ کر مطلب جو ہے بات کا آغاز کیا۔ یعنی نشانی ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس کے معنی بہت وسیع اور گہرے ہیں۔ نشانی ایک نہایت باعمانی اور گہرا لفظ ہے، یہ صرف کسی علامت نشان کا نام نہیں ہے بلکہ یاد، پہچان، رہنمائی اور حقیقت تک مطلب جو ہے پہنچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ انسانی زندگیوں میں نشانیوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ انہی کے ذریعے سے انسان راستہ پاتا ہے، سچائی کو پہچانتا ہے اور ماضی سے سبق حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کو راستہ دکھاتی ہے، حقیقت سے جوڑتی ہے اور زندگی کو با مقصد بناتی ہے۔ عقل مند وہی شخص ہے جو نشانیوں کو پہچان کر صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے پیچھے ایسی نشانیاں چھوڑ جاتا ہے جو دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے۔ سامعین کرام، نشانی سے کیا مراد ہے؟ نشانی سے مراد وہ علامتیں یا اثر ہے جو کسی چیز کے باوجود حقیقت یا وقوع کی طرف اشارہ کرے۔ یہ ظاہری بھی ہو سکتی ہیں اور باطنی بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بار بار لفظ آیت استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے نشانی، علامت، دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، وحدانیت اور ہدایت اور حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کی نشانیاں رکھی ہیں تاکہ انسان غور کرے اور ہدایت پا جائے۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے مطلب جو ہے وضاحت پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام، رب کی جو آیات ہیں یعنی اس کی نشانیوں کے جو الفاظ بہت جامع ہیں، ان کے اندر تمام مطلب جو ہے اقسام کی نشانیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی جملہ بیانات کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں حسب ذیل 6 مطلب جو ہے قسموں پر مشتمل مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کھول کر انسانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ نمبر 2 دوسری قسم ہے وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان میں اور اس کے لاشعور اور تحت شعور میں ہیں اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ وہ نشانیاں جو انسان پر آفات ارضی و سماوی کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ ان سب کے بعد وہ آیات ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے تاکہ معقول طریقے سے انسانوں کو انہی حقائق سے آگاہ کیا جائے جس کی طرف اوپر کی تمام نشانیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ 6 قسم کی مطلب جو ہے اقسام ہیں جو مطلب جو ہے نشانیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین دلائل کے ساتھ انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہم آہنگی اور بلند آہنگی کے ساتھ انسان کو بتا رہی ہیں کہ تو بے خدا نہیں ہے، نہ مطلب جو ہے بہت سے خداؤں کا بندہ ہے، بلکہ تیرا خدا صرف ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت و اطاعت سوائے تیرے لیے کوئی دوسرا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں آزاد و خود مختار اور غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ تجھے اپنے کارنامہ حیات
ختم کرنے کے بعد اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے اور اپنے عمل کے لحاظ سے جزا اور سزا پانی ہے۔ بس تیری اپنی خیر اسی میں ہے کہ تیرے خدا نے تیری رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کی پیروی کر اور خود مختاری کی روش سے باز آ جا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس انسان کو اتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہو، جس کے فہمائش کے لیے طرح طرح کی اتنی بے شمار نشانیاں فراہم کی گئی ہوں، جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل کی نعمتیں بھی عطا کی گئی ہوں، اگر ان ساری نشانیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھنے والی کی تذکیر اور نصیحت کے لیے بھی اپنے کان بند کر لیتا ہے اور اپنے دل اور دماغ سے بھی اندھے مطلب جو ہے فلسفے ہی گھڑنے کا کام لیتا رہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر اسی کا مستحق ہے کہ دنیا میں اپنے امتحانات کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو تو بغاوت کی بھرپور سزا اس کو ملنا چاہیے۔ سامعین اکرام، نشانی کا مقصد صرف دکھانا نہیں ہوتا بلکہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی دعوت مطلب جو ہے یہ نشانی دیتی ہے۔ نشانی دراصل اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جو ہر مطلب جو ہے دور میں انسان کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا رب موجود ہے، قادر ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو شخص ان نشانیوں کے ذریعے رب کو پہچان لیتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے اور جو انکار کرتا ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہی رہ جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اسی بات کا مطلب جو ہے کا شعور اس آیت کے ذریعے یعنی سورہ شعراء کی آیت نمبر 8 کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا۔ سورہ شعراء کی آیت 8 کا دوسرا ٹکڑا جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی پہلا کہا گیا کہ نشانیاں ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، نشانیاں ہیں تمہارے لیے جو 8 اقسام میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، مگر مطلب جو ہے ان کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ مطلب جو ہے منکر ہی رہیں گے۔ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا گیا۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے ٹکڑے کو یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا سوچئے تو صحیح، واضح نشانیاں، دلائل، حقائق، عقل سوچنے کے لیے اور دل اور دماغ اور مشاہدات کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور دعوت حق کی طرف بلانے والا مطلب جو ہے قرآن اور انبیاء اور دائی ہونے کے باوجود اکثر لوگ کیوں نہیں مانتے، کیوں مطلب اس طرف نہیں آتے، کیوں ان کے دماغ اس طرف نہیں چلتے؟ آخر اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں، اس پر بھی ایک نظر ڈال لینا ضروری ہے تاکہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور ہماری دماغ کی گرہ بھی کھل جائیں اور مطلب جو ہے ہم بھٹکنے سے بچ جائیں۔ تو سامعین اکرام، آئیے اس کی وجوہات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جس میں مطلب جو ہے ہم جانیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام دلائل ہر حقائق کے آنے کے باوجود یہ لوگ مطلب جو ہے اکثر ان میں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کی پہلی وجہ مطلب جو ہے قرآن مجید سورہ نمل آیت نمبر 14 میں مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے واضح کر کے بتاتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل قائل ہو چکے تھے۔ سامعین اکرام، یعنی غرور اور ظلم نے انہیں اس چیز سے روکے رکھا۔ فرعون اور حامان اور نمرود اور قریش کے سرداران کی مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے تفصیل یعنی ہسٹری یعنی تاریخ آپ کے سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہو، فرعون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، قریش کے سرداران ہو، سب حق کو جاننے کے باوجود انکار پر جمے ہوئے تھے، اس طرح آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ وہ ظلم پر اترے ہوئے ہیں، وہ مطلب جو ہے انا پرست ہو گئے ہیں، اپنی شخصیت کے پجاری بن گئے ہیں، غرور میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی مطلب جو ہے ہوتے ہوئے ہم دوسروں کی بات کیوں مانیں؟ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلے کے نبی کو کیوں مانیں؟ اپنے پاس مال و دولت ہے پھر ہم اس طرح ایک کم تر انسان کی بات کیوں مانیں؟ اپنے ہم اچھے ہیں ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ یہ وہ غرور و تکبر ہے جو ان ساری مطلب جو ہے جو تفصیلات ہیں
हामान, फिरऔन, नमरूद, कुरैश के सरदारान, यहूद और नसारा, और आज तक मतलब जो है जो लोग मानते नहीं हैं वो इसी ज़म में मुब्तला हैं। इसी वजह से इन हक़ाइक़ जो आपके सामने 6 अक़साम की शक्ल में पेश की गई, अगर इसको देखा जाए एक अक़लमंद शख्स के लिए, एक सोचने समझने वाले के लिए वाज़े दलाइल मतलब जो है वो मतलब जो है इनको देखकर ज़रूर मतलब जो है हक़ानियत की तरफ जा सकता है, अल्लाह की किब्रियाई की तरफ आगे बढ़ सकता है और पेशकदमी कर सकता है। और इसका पहला सबब यही गुरूर और जुल्म है या अनापरस्ती है जिसमें लोग डूबे रहते हैं, इस वजह से हक़ानियत की तरफ पेशकदमी नहीं करते। दूसरी मतलब जो है सबब की तरफ चले तो वहां सूरह बकरा आयत नंबर 87 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करता है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने इनके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। सामने इकराम यहाँ दूसरी वजह बताई गई कि यानी ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ बात गवारा नहीं की जाती, क्योंकि ये लोग इस बात को मतलब जो है मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ सारे लोग हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात के पुजारी बने हुए हैं। कुरैश को अपनी कुर्सी के जाने का डर था, वो और नमरूद को अपने इख्तदार जाने का खौफ था, और फिर औन को भी इख्तदार का नशा था जो हक को तस्लीम करने से रोके रखा था। इसी वजह से जानने के बावजूद भी वह हक की तरफ पेश कदमी से पीछे ही रह जा रहे थे। ये दूसरी वजह है जो यहाँ पे बताई गई कि ख्वाहिश नफ्स को छोड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। इस वजह से निशानियां सामने देखते हुए भी ये मतलब जो है अल्लाह की तरफ आते नहीं हैं, बल्कि अपने ख्वाहिशात के पुजारी बन जाते हैं। तीसरा सबब यह वजह हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आला आयत नंबर 16 के जरिए से बताता है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, मगर तुम लोग दुनिया की जिंदगी ही को तरजीह देते हो। यानी मतलब जो है इस आयत के जरिए से बताया गया कि लोगों की सारी फिक्र दुनिया, इसकी राहत व आसाइश और इसके फायदों और लज्जतों ही के लिए होती है। यहाँ जो कुछ मतलब जो है हासिल हो जाए तो समझते हैं कि बस वही असल फायदा है, और जो कुछ हासिल हो गया और जो महरूम रहे तो वो मतलब जो है ख्याल करते हैं कि बस वही असल नुकसान है जो पहुंचा है। इसी दुनिया की दौड़ और इसी की लालच और जमा करने की फिक्र ने इन्हें समझने, देखने और फायदा उठाने से महरूम कर रखा है। यानी दुनिया ही को तरजीह देना, इसी को मतलब समेटते रहना, इसी का लालच करना और इसी में मगन रहना। आज के दौर की तरफ में नजर डालें तो लोग इस दुनिया के लिए अपनी सारी सलाहियतें कुर्बान कर देते हैं, अपना सारा वक्त लगा देते हैं, अपने सारी औलाद को लगा देते हैं, अपना सारा मालो मता लगा देते हैं, मगर दीन की तरफ आगे बढ़ने के लिए ना इनकी अकल मतलब जो है इस तरफ मतलब जो है पेशकदमी करती है, ना शऊर इस तरफ का मतलब जो है इनको गामजन करता है, ना ही मतलब जो है इनका दिल इस रगबत के आगे बढ़ता है। इसलिए कि दुनिया ही को तरजीह देते हैं और इसी को असल समझते हैं और इसी में वो मगन रहते हैं। चौथी वजह की तरफ चले तो कुरान मजीद सूरह अंबिया आयत नंबर 1 के जरिए से इंसानों को मतलब जो है पैगाम देता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि तर्जुमा है कि करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। यानी मतलब जो है इस आयत के जरिए से बताया गया कि दुनिया में इतने ये लोग खो गए हैं कि किसी की तंबीह की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, ना खुद सोचते हैं ना कि हमारा अंजाम क्या होगा, न किसी पैगंबर और दाई की बात सुनते हैं जो इन्हें खबरदार करने की कोशिश करता है। वजह यह है कि खुद कुरान मतलब जो है सूरह नहल आयत नंबर 63 में बताया तर्जुमा है कि खुदा की कसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हमने रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने इनके बुरे करतूत इन्हें खुशनुमा बनाकर दिखा दिए और रसूलों की बात उन्होंने मानकर न दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहक बन गए हैं। यानी इस मतलब जो है चौथी वजह जो बताई गई वो ये है कि वो इसी तरफ मतलब जो है लगे हुए हैं, इसी दुनिया की तरफ खोए हुए हैं, क्योंकि अपने ही में मगन हैं। इसी वजह से इनका ये हाल है कि गफलत में ये मुंह मोड़े हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है कि मतलब जो है क्या हकीकत है
اور کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ شیطان نے ان کے سارے مطلب جو ہے دماغ کو، ان کی ساری مطلب جو ہے خواہشات کو، ان کے ساری مطلب جو ہے سوچنے کی طاقتوں کو اس طرف لگا دیا ہے جہاں وہ مطلب جو ہے بے جا قسم کے مطلب جو ہے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر شیطان دکھاتا ہے اور اس میں وہ مگن ہے، اسی وجہ سے وہ دردناک سزا کے مستحق ہے، یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے چوتھی وجہ بتائی۔ سامعین اکرام، آئیے ایک آخری وجہ دیکھتے ہیں اور وہ ہے پانچویں وجہ۔ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 22 میں بتاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے جس کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، نشانیاں ہونے کے باوجود مطلب جو ہے ان کی آنکھوں کے پردے ہٹتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، ترجمہ ہے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اپنے طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی یہ نبی یا دائی یا ان کے پاس کتاب الہی کی طرف انہیں بلائے تو ان کا مطلب حال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے اور نہ اس قرآن کو انہیں ان کی ضرورت وہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی طرف وہ آتے بھی نہیں ہیں، اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس پر غور و فکر کرتے بھی نہیں ہیں، بلکہ سند صرف ان کے پاس باپ دادا کی اندھی تقلید ہے جو چلا آ رہا ہے، اس لہٰذا وہ انہی کی تقلید میں ہر وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، نہ انہیں شرک قریب لے جاتا ہے مگر وہ ماننے کے لیے، سوچنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، نشانیوں سے اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مطلب جو ہے جو بدعات اور خرافات اور مصومات میں جو ملوث ہیں، ساری حقانیت آنے کے باوجود، قرآن مجید ایک منشور کی شکل میں ہر گھر میں موجود ہونے کے باوجود انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اسی میں مگن نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اندھی تقلید میں مبتلا ہے، جو کچھ چلا آ رہا ہے اسی مطلب جو ہے مطابق چلتے ہیں، وہ خواہشات نفس کے اسی میں پجاری ہیں، ان کا دل اسی میں مطلب جو ہے مگن ہے اور وہ اسی کو مطلب جو ہے اچھا سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ اس میں مگن رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے یہاں تفصیلات مطلب جو ہے بتاتے ہوئے مزید مطلب جو ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں یوں اظہار کرتا ہے کہ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، جو خواہ مخواہ کوئی نشانی دے، جو وہ خواہ وہ نشانی کوئی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لے آئیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اسی لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے لاپرواہی کرتے رہے۔ اسی بات کو مزید سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ یہ تمام وہ اسباب ہیں، وہ وجوہات ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ لینا ضروری ہے، اپنی بصارتوں اور سماعتوں کو اور شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور حق کو تسلیم کرنے میں سبقت لے جانے کی ضرورت ہے، اور جو مطلب جو ہے اقسام ہمارے سامنے مطلب جو ہے دلائل کی شکل میں آئے ہیں، ان دلائل پر، ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کا راستہ تلاش کرنے میں اپنی مطلب جو ہے کوششیں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہی کامیابی ہے جو اس آیت کے ذریعے سے تفصیل کے سامنے ہمارے سامنے پیش کی گئی کہ ہم تمہارے سامنے ایک مطلب یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، اس کے اسباب و وجوہات بھی آپ کے سامنے لائے گئے۔ اب مطلب جو ہے آخری مطلب حصے کی طرف چلے، وہ ہے اس سورہ شعراء کی آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی قدرت تو ایسی زبردست ہے کہ کسی کو سزا دینا چاہے تو پل بھر میں مٹا کر رکھ دے، مگر اس کے باوجود یہ سراسر اس کا رحم ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، برسوں اور صدیوں کی ڈھیل دیتا ہوا چلا جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے سنبھلنے کی مہلت پر مہلت عطا کرتا ہے اور عمر بھر کی نافرمانیوں کو ایک توبہ پر معاف کرنے کے لیے تیار بھی رہتا ہے،
یہ ہے وہ خدا جو فرما رہا ہے کہ میں میری مطلب جو ہے حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ حقائق تھے جو ان آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے کھل کر مطلب جو ہے پیش کیے گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، اس تفسیر کے بعد جو پیغام ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے 5 سے لے کر 9 تک کی آیات کا، کہ اللہ رب العالمین کی طرف جو بھی مطلب جو ہے نصیحت آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف ہم پیش قدمی کریں، اپنے دماغوں کو لڑائیں، حقائق کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کریں، اور جس طرح دنیا میں مطلب جو ہے مگن ہو کر اس کو سمیٹنے میں مگن رہے ہیں، اسی طرح اس حقائق کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں مطلب جو ہے جستجو کی، ایک سوئی کی اور مطلب جو ہے شوق کی ضرورت ہے اور پیش قدمی کی ضرورت ہے، ورنہ جھٹلاتے رہیں گے، منہ موڑتے رہیں گے تو اللہ نے واضح فرمایا تو پھر دیکھ لو کہ ہم مختلف مطلب جو ہے طریقوں سے تمہاری طرف عذابات مطلب جو ہے لے آئیں گے، جس کا تم مذاق اڑاتے رہے۔ تیسرا پیغام آیا کہ ہم تمہارے سامنے مختلف دلائل، یعنی مطلب جو ہے 6 قسم کے مطلب جو ہے دلائل جو قرآن مجید کے ذریعے سے پوری مطلب جو ہے زمین کے اندر مطلب جو ہے چیزوں کا مطلب جو ہے موازنہ مطلب جو ہے پیش کر کے مطلب پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ان حقائق کے ذریعے سے، ان دلائل کے ذریعے سے ہماری آنکھیں کھل جائے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، اس پر غور کرو، مگر مطلب جو ہے اکثر جو مانتے نہیں ہیں، تمہیں ان اسباب کو تلاش کرنا چاہیے اور ان وجوہات پر غور کر کے اپنی طرف مطلب جو ہے سوچنے سمجھنے والی عقل پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی مہلت عمر ہے، جتنا تم سوچو گے اسی کے مطابق تمہارے لیے کامیابی مطلب جو ہے کھل کر مطلب جو ہے آئے گی، اور جتنا مطلب جو ہے تم غفلت میں ڈوبے رہو گے، جتنی لاپرواہی کرو گے اور جتنا مطلب جو ہے وقت کا ضیاع کرو گے، تو تمہارے پاس سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ واپس پلٹنے کے لیے اللہ رب العالمین اتنا زبردست اور رحیم ہے کہ توبہ کرو، سچی توبہ، حتیٰ کہ مطلب جو ہے سکرات سے پہلے کی جانے والی مطلب جو ہے سچی توبہ بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ وہ رحمان الرحیم ہے، ہمیں مہلتوں پر مہلتیں عطا کرتا ہے، دراز سے دراز مطلب جو ہے وقت مطلب جو ہے مہلت کی شکل میں عطا کرتا ہے، تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہمارے دماغ کھل جائیں، ہم سوچنے پر تیار ہو جائیں۔ اب یہ وہ پیغام ہے جو مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ آنکھیں کھولو، دماغوں کو کھولو، ایکسو ہو کر اپنی زندگی کا جائزہ لو، اور وقت آنے سے پہلے، کون سا وقت؟ یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری مطلب جو ہے جنت ملنے کی امید بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے والی عقل عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں کو جو ان صورتوں کے آیتوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اس تمام پیغام کو جذب کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر یکسو ہو کر غور و فکر کرنے والا مادہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔